فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کو حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی گردنیں فلانگ رہا ہے. جمعہ کے دن کچھ لوگ دیر میں آتے ہیں تو ڈاکتے پھاندتے آگے جاتے ہیں. اس کے تعلق سے حدیث پاک آپ سماعت مارے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی شخص آنے والا آیا اور لوگوں کی گردنیں فلانگ رہا ہے. تو آقائے دو جہاں خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ او شخص، تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے، ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اللہ اکبر. اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟ تو سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ تو آخر میں آیا اور لوگوں کو دکھ دیا، لوگوں کو تکلیف پہنچایا، یعنی کہ لوگوں کی گردنیں فلانگ کر کے آگے بڑھا. میرے عزیز دوستوں، یہ گردنیں فلانگ کر کے آگے بڑھنے والے کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ یعنی یہ دونوں میں تال میل یوں نظر نہیں آتا، مگر چونکہ یہ عمل جو ہے یہ گناہ سخت ہے، یہ بہت سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جب تم آؤ تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں ڈاکتے ہوئے فلانگتے ہوئے آگے مت جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو ایسا کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو ہمارے ساتھ نماز پڑھنا نہیں چاہتا؟ یعنی ایسا کرنے والے جو ہیں نبی علیہ السلام نے، یعنی بعض روایتوں میں آیا کہ بعض عمل کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلیسا منی، یہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ایسا کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں بھی غالباً اس طرح سے اس کا مفہوم نظر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے، تم جہاں بھی اگر بیٹھ جاؤ گے تو جماعت میں شامل ہو جاؤ گے. ضروری نہیں ہے کہ گردنیں فلانگ کے آگے آؤ گے تبھی تم کو ثواب ملے گا، بلکہ جتنا گردنیں فلانگ کر کے آؤ گے اتنا گناہ ملے گا. آگے سب کا ثواب زیادہ ہے، پہلی سب کا ثواب زیادہ ہے، پہلی سب میں داہنی طرف کا ثواب زیادہ ہے، داہنی طرف بھی امام سے قریب رہنے والوں کا ثواب زیادہ ہے. مگر اس کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ تم ڈانگتے پھلانگتے ہوئے اور کسی کو کھسکا کر کے وہاں بیٹھو. فرمایا یہ تو گناہ زیادہ ہے نا. اگر یہ ثواب زیادہ لینا ہے تو پہلے سے آ جاؤ، اس کے لیے پہلے سے آ جاؤ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے روکا ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ وہیں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ اس کا یہ مطلب ہے. تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، گردنیں فلانگتے ہوئے نہیں آنا جانا چاہیے. کسی کو اگر ذرہ برابر تکلیف ہو گئی، کون آ گیا، یعنی اب آدمی کو تکلیف ہو گئی، بھلے سے مسجد میں کچھ بول نہیں رہا لیکن اس کے دل میں تکلیف ہو گئی. یہ تکلیف دینا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، فرمایا کہ یہی بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح سے فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ شفیع المذنبین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کیا میں نے تجھے لوگوں کی گردنیں فلانگتے نہیں دیکھا؟ یعنی تم یہ بتا رہے ہو کہ اللہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا؟ تو نبی علیہ السلام فرما رہے کیا میں نے نہیں دیکھا کہ تم دوسروں کی گردنیں پھلانگ رہے تھے؟ یہ بھی تو دیکھا میں نے. یعنی کہ یہ اس طرح سے گردنیں پھلانگ کر کسی کو تکلیف دے کر کے پھر نماز بھی پڑھنا اور تکلیف بھی دینا، فرمایا کہ پھر ایسا کرنے والا اس ثواب کا مستحق نہیں بن پائے گا. یعنی کہ تو لوگوں کی گردنیں فلانگ رہا تھا. یاد رکھو کہ جس نے ایسا عمل کیا اس کی پیٹھ قیامت کے دن دوزخ کا پل بنائی جائے گی. اللہ اکبر. دوزخ کے اوپر اس کو یوں رکھ دیا ہے، اس کی پیٹھ جلے گی دوزخ کی آگ سے، لوگ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے. آج جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جائے گا، کل اس کی سزا یہ ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے کہ یاد رکھو کل اس کی پیٹھ جو ہے دوزخ پر رکھی جائے گی، دوزخ پر پل بنایا جائے گا، لوگ اس کو رونتے ہوئے جائیں گے. اتنا بڑا گناہ ہے. تو فرمایا کہ لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے اور اس کو پامال کریں گے، اس کو رون دیں گے. پامال کریں گے یعنی اس کو اپنے پیروں سے کچل دیں گے. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. جہاں جگہ ملے اول آنے کی کوشش کریں. اگر تاخیر ہو گئی آنے میں جمعہ کے دن یا جب بھی، تو کسی کی گردن نہ پھلانگے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک. اس طرح سے فرماتے ہیں شیخ ابو النصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اپنے والد سے بالاسناد حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فقر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام سفید پر ہاتھ میں لیے ہوئے آئے، یعنی سفید پروں کے ساتھ آئے۔ کون؟ حضرت جبریل امین سید الملائکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اور فرماتے اس پر میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اس سفید پر کے اندر ایک سیاہ کالا دھبا تھا، ایک کالا نقطہ تھا۔ میں نے دریافت کیا کہ ہاتھ میں کیا ہے جبریل، تیرے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ جو سفید پر ہیں میرے بازوؤں میں یہ جمعہ کا دن ہے، کہ اور دنوں میں جمعہ کا دن ایسے ہی سفید چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی روایت آتا تھا کہ جمعہ کا دن روشن ہے، مکمل روشن ہے، اور قیامت کے دن یہ جمعہ کا دن، جبکہ قیامت جو تو جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی، اس دن جمعہ کا جو ہے یہ خود روشن ہوگا، مگر سب کے لیے نہیں روشن ہوگا، جو نماز کی پابندی کرنے والے رہیں گے، جمعہ کی پابندی کرنے والے، ان کے لیے روشن ہوگا، ان کے لیے روشن ہوگا۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام، جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ جمعہ ہے، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ جو سفید پر آپ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ قیامت ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں یہ کالا نقطہ کیا ہے، یہ سیاہ نقطہ کیا ہے سفید پروں میں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ قیامت ہے، یہ قیامت کا دن ہے، کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ سید الایام ہے۔ عرض کیا کہ اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، سب سے بڑا دن ہے، اور عرض کیا کہ ہم عالم ملکوت میں اس کو یوم المزید کہتے ہیں، یعنی یہ زیادہ بڑا دن، اچھا دن۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین عرض کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عالم میں، فرشتوں میں، عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا میں، فرشتوں کے عالم میں ہم جمعہ کے دن کو بہت عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کے جو ہے تو یوم المزید کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا زیادہ برکت والا دن ہے، یہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہا کہ یوم المزید کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنائی ہے۔ اب جبریل امین نے ایک لمبی داستان اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کی کہ ہم اس کو یوم المزید کیوں کہتے ہیں، یہ دنوں کا سردار کیوں ہے، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنائی ہے جس کی خوشبو سفید مشک سے زیادہ ہے۔ جنت کے اس حصے کی، اس وادی کی، اس آبادی کی، اس گھاٹی کی خوشبو جو ہے وہ سفید مشک جو ہے، مشک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے اود ہوتا ہے، اود جو ہے تو براؤن اود بھی آتا ہے، بلیک اود بھی آتا ہے، وائٹ اود بھی آتا ہے، ایسے مشک بھی، بلیک مشک آتا ہے، وائٹ مشک بھی آتا ہے۔ تو وائٹ مشک جو ہوتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بہت مہنگا آتا ہے۔ تو جبریل امین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو وادی جنت میں ایک بنایا ہے اس کی خوشبو سفید مشک سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا جمعہ آئے گا، یعنی وہ جمعہ کا دن جب آئے گا جس جمعہ کو قیامت قائم ہوگی، جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وادی میں جلوہ افروز ہوگا، اللہ کا جلوہ اس وادی میں نمایاں ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کی کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے۔ اللہ کی کرسی، آیت الکرسی جو کہتے ہیں، اللہ کی کرسی، اللہ کے جو ہے تو جلوے کے ٹھہرنے کی جگہ جو ہوگی، اس کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جن پر انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ اس پر تمام نبی جو ہے تشریف فرما ہوں گے، تمام انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ ان ممبروں کے پاس سونے کی کرسیاں ہوں گی۔ یہ ممبر ہو گئے، اب ممبروں کے پاس پھر اس سے نیچے یعنی سونے کی کرسیاں ہوں گی، ان کرسیوں پر شہداء اور صدیقین تشریف فرما ہوں گے۔ اللہ انہی شہداء اور صدیقین کے صدقے میں ہمیں بخش دے اور ہمیں بھی انہی کے جھرمٹ پہ اٹھائے۔ تو فرمایا کہ ان پر شہداء اور صدیقین بیٹھیں گے، پھر اہل غرفہ آئیں گے،
اور وہ وادی بھر جائے گی، اتنے آئیں گے پوری وادی بھر جائے گی اللہ کے نیک بندوں سے، انبیاء علیہ السلام سے، شہداء سے، صدیقین سے، صالحین سے، اولیاء کاملین سے، مومنین سے، وہ پوری وادی بھر جائے گی، یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اے لوگوں، میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ میرا وعدہ تھا کہ جو اللہ کے مقام پر ٹھہرنے، جو اللہ کے حضور ٹھہرنے سے ڈرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب اس کی بڑی تشریحات ہیں کہ دو جنتیں کیا، جنت تو ایک ہے تو یہ دو، اب یہ تو قرآن ہے نا، اس میں کوئی کیل کال کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں جنتان فرمایا اس مقام پر کہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو اس کی علماء محدثین نے فرمایا کہ وہ دو جنتوں سے مراد یہ کہ اس کی قبر بھی جنت ہوگی اور حشر بھی جنت ہوگی، کیونکہ قبر کے تعلق سے آتا ہے قبر دیکھو دو جگہوں میں سے ایک جگہ ہوگی، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، خوب عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اللہ نہ کرے، اور یا تو پھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو یہ ہوں گے جمعہ والے، اللہ کے نیک بندے، ایمان والے، نماز والے اور نبی والے، تو فرمایا کہ ان کو اللہ دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ فرمایا کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، یعنی تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ تم نے ایسی نعمت کہیں دیکھی سنی تھی؟ فرمایا جنت میں اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ اس کو بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اس کا، ایسی نعمتیں۔ آج یہاں دنیا میں لوگ حیران پریشان ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، کچھ بھی لے لو، پوری دنیا لے لو، پھر بھی حدیث پاک میں آتا ہے کل جنت کی نعمتوں کو پانے کے بعد جب اس دنیا میں قربانی کے بدلے، صدقے کے بدلے، نیکی کے بدلے، روزے کے بدلے، نماز کے بدلے، خیرات کے بدلے جب جنت کی نعمتیں پائے گا تو کہے گا کاش کی دنیا میں کچھ نہ لیا ہوتا۔ تو خود ہی کہے گا ارے کاش کی دنیا میں کچھ نہیں لیا ہوتا تو آج سب ملتا مجھ کو اور ملتا۔ اس کی نعمتیں ایسی نعمتیں ہوں گی۔ تو بہرکیف تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے نعمتیں تم پر تمام کر دی، اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنی عزت کے مقام پر تم کو جگہ دے دی۔ عزت والا اللہ قرآن فرماتا ہے کہ اور اللہ جسے چاہے، اللہ اس کو رسول جسے چاہے، مومنین جسے چاہے اسے عزت دے دے۔ وہ تو الگ لوگ ہیں بدعقیدے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دے سکتے ہیں، اللہ اس کے رسول جسے چاہے غنی کر دے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام اعلان کر رہا ہے۔ اللہ بھی عزت والا ہے، رسول نبی بھی عزت والے ہیں، مومنین بھی عزت والے ہیں۔ اللہ جسے چاہے عزت کر دے، جسے چاہے ذلت کے گڑھے میں چھوڑ دے، یہ سب قرآن ہے۔ تو بہرکیف تو اللہ فرمائے کہ میں نے عزت کی جگہ تم کو دی، اب تم مجھ سے اپنی مراد طلب کرو۔ اب یہاں پہنچ آئے، اب مانگو کیا کرتے ہو، اور کیا تمہاری تمنا ہے، اور کیا مراد باقی رہ جاتی ہے تمہاری، اب اپنی مرادیں تم طلب کرو۔ اس وقت سبھی عرض کریں گے الہی ہم سب تیری خوشنودی چاہتے ہیں، بس تو ہم سے خوش ہو جا، تیری رضا چاہتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا۔ یہ سب بہت پاک ہے، اب بس تو اپنے رضا کا اعلان کر دے کہ میں تم سب سے راضی، بس تو یہ ہم کو تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تو خوش ہو جا ہم سے، تیری رضا کے لیے ہم سب کرتے تھے جو کچھ کرتے تھے، تیرے راضی ہونے کی سند ہم کو مل جائے، یہ تو ظاہر فرما دے سب پر، ہم یہ تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشنودگی چاہتے ہیں۔ اس وقت میں ارشاد ہوگا اللہ فرمائے گا میری خوشنودی ہی نے تم کو اس گھر میں اتارا ہے، میں تم سے راضی ہوں تبھی تم کو یہاں لایا ہوں، نہیں تو مخلوقات تو بہت ہیں، انسان بہت ہیں، مسلمان بھی بہت ہیں، مگر ہر کسی کو میں نے یہ مقام نہیں دیا، اس وادی میں ہر کسی کو نہیں آنے دیا، تم کو یہاں بلایا ہوں، یہ میری خوشنودگی کا اعلان ہے، یہ میری رضا کا اعلان ہے۔ چونکہ یہ روایت طویل ہے، انشاءاللہ اس کا اگلا حصہ کل سنیں گے، نہیں تو آپ کہیں گے کہ اتنا ٹائم لے لیا آپ نے، تو اس کا آگے کا حصہ کل آپ لوگ سنیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کل بھی پابندی سے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف